بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک میرا اپنا جو مطالعہ یا مشاہدہ رہا ہے، اس کی روشنی میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا غامدی صاحب کا کہ غصے میں سرے سے کوئی طلاق نہیں ہوتی، اور یہ 3 طلاق جو دیتے ہیں اس میں کوئی طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اور پھر انہوں نے ایک واقعے کے پس منظر میں جو حدیث آئی ہے اس کو بیان کیا ہے کہ میرے رہتے ہوئے تم کتاب اللہ سے کھلواڑ کرتے ہو، اس کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ یہیں پہ وہ کہہ لیجیے کہ ایک نیتا کی طرح نیٹا ٹائپ بن کر کے وہ فیلسی جسے کہتے ہیں مغالطہ، وہ مغالطے میں لوگ کو ڈالتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ جیسے نیتا سامنے والے کو دیکھ کر کے جو بیان آیا دل میں ڈال دیا، منہ میں ڈال دیا سامنے والے کو، کیوں؟ تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ وہ وہی کام انہوں نے یہاں پہ بھی کیا ہے۔ ورنہ وہ شخص ایک مرتبہ خود اپنے انٹرویو میں ایک صاحب سے کہہ رہے ہیں وہ کہ میں نے کشاف کو نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھایا ہے۔ وہ ذرا کشاف کے اندر ہی جا کر کے اتلعبون بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم کے جو الفاظ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا ہے، اس کو ذرا سے سننے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہاں پہ باضابطہ خود حضرت امام کشاف نے، مفسر کشاف نے جو باتیں بیان کی ہیں اور اس حدیث کو جو پیش کیا، ائمہ کے اختلاف بیان کرتے ہوئے خود ایک سوال کھڑا کرتا ہے، حل یقع الطلاق المخالف للسنہ، یہ سنت تو ایک ہی بار طلاق دینا ہے، ایک طلاق، لیکن اگر کوئی اس کی مخالفت کرتے ہوئے 3 طلاق دے دے تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی؟ پھر یہ سوال قائم کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں قلت نعم وهو عاقب، ہاں میرا جواب یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ گنہگار ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سوال اور جواب کے پس منظر میں جو انہوں نے بطور دلیل حدیث پیش کی ہے، وہ خود اسی حدیث کو پیش کی جس کو کوٹ کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں، اپنے انٹرویو میں غامدی صاحب۔ کیا؟ لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتلعبون بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ ایک شخص نے 3 طلاق دے دی اور آ کر اللہ کے رسول سے پوچھنا چاہتا، اللہ کے رسول غصے میں بھر کر بولے کہ کیا تم کھلواڑ کر رہے ہو اللہ کی کتاب سے؟ اچھا، یہاں پہ یہ صرف اتنا تھا، غصے میں بھر گیا اور انہوں نے یہ کہا، لیکن طلاق پڑھی یا نہیں پڑھی اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو لیکن وہ پہلے کشاف والے کہہ رہا ہے کہ طلاق پڑ جاتی ہے، ایک ٹکڑے میں تو یہ حدیث پیش کرے۔ آگے جو ہے حضرت ابن عمر کی روایت، اس میں ہے باضابطہ کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دے دے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں طلاق پڑ جاتی، اذا عصیت وبانت امرأتک، کہ ایسا کرنے والا جب کرتا ہے تب تو سمجھ لو کہ وہ خدا کے رسول اور شریعت کے خلاف کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ تاہم ایسا کرنے والا کی بیوی، جیسے تم ہی اگر کرتے ہو ایسا، تم نافرمانی بھی کرتے ہو، تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ان دونوں حدیث کو لا کر کے صاحب کشاف نے یہ دکھانا چاہا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ غصے کا عالم میں ہے یا نارمل حالت میں ہے، یہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن آدمی بیوی کو بیوی سمجھ کے طلاق نکاح کو سمجھ کے سارا کچھ کرتا ہے وہ، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی نارمل حالت میں ہے اور غصے میں ہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر غصے کا ایسا عالم آ چکا ہے کہ اس کو نفع نقصان کا پتہ ہی نہ چلے، 100 مالے بلڈنگ پہ ہو اور نیچے کی زمین ہو، ان دونوں میں فرق نہ کر سکے اور باضابطہ بلڈنگ سے نیچے آ جائے، یہ کیفیت اگر اس کی ہو جاتی ہے اور بچا جا رہا کہتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ کیفیت ہے، کیفیت کے اندر اس نے طلاق دیا ہے، طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر کہا جائے گا کہ غصے کی اس انتہا میں تھا، اسے واقعی کچھ پتہ نہیں چل سکا، تو اس غصے کا عالم میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ لیکن نارمل غصہ یہ تو شراب والی بات ہوگی کہ شراب پی کے مست چلے جا رہے ہیں اور پولیس جہاں نظر آئی فوراً سارا نشہ حرام ہو جاتا ہے آدمی کا۔ تو یہ تو ان کا کہنا یہ آدھا سچ آدھا جھوٹ ہے۔ کشاف سے جا کے ٹیلی کر لیں آپ، ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہاں تک سچ ہے جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ دوسری چیز نکاح حلالہ کے حوالے سے میں کہہ دوں آپ کو، یہ مروجہ نکاح جو چل رہا ہے فکسڈ کر کے نکاح حلالہ میں، تو میں نے وہی کھڑا کیا سوال اس کے اوپر کہ آیا جو نکاح متاع کی شکل میں شیعہ برادری کے لوگ 2-4 گھنٹے یا 1 رات کے لیے کرتے ہیں اس میں، اور یہ جو ایک عورت اگر 3 طلاق پا لیتی ہے اس کو پھر دوبارہ واپس اس شوہر کے پاس جانے کے لیے فکس کر کے 1 رات کے واسطے نکاح کرتی ہے یا کرایا جاتا ہے، اس کا شوہر جو نکاح کرنے والا کم وقت اسے بھی معلوم ہوتا ہے، اس عورت کو بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ طے کر کے کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ پھر جیسے نکاح متع غلط ویسے یہ بھی غلط، دونوں فرق آخر کیا ہے؟ اور اسی پہ میرے خیال سے وہ آسٹنگ آپریشن کر کے ان لوگوں کا ویڈیو جو ہے چلایا گیا اور پردہ فاش کیا گیا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، طریقہ نیچرل اصل کیا ہے اس کو سمجھنا ہے،
قرآن نے حتی تنکح زوجا غیرہ کے الفاظ کہا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ادھر اس کو 3 طلاق ہو جائے تو پھر جا کر دوسری شادی کروا دو؟ غائب مغیہ کی بحث کہیں بتاتی ہے ہمیں؟ نہیں۔ قرآن کا انداز بیان، اس کا اپنا اسلوب، ان کا اسٹائل آف نریشن، یعنی کہ بیان کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابتدا کو بھی بیان کرتا ہے، انتہا کو بھی بیان کرتا ہے، ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے۔ دنیا کو بنایا، دنیا کو ختم ہونی، انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو موت سے دوچار ہونا، اس کے پیچھے کتنا لمبا فاصلہ، لیکن اس کو ایک جملے میں بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ کہا گیا کہ اگر کسی کا کسی سے نکاح ہو گیا ہے، نبھاؤ اور بناؤ نہیں ہو رہا ہے اس کا، اور یہاں تک کہ پھر وہ 3 طلاق دے دیتا ہے، وہ وَإِن تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، تب دونوں جدا ہو جائے، اللہ بے نیاز ہے، اپنی وسعت بہت وسعت رکھتا ہے، وہ اپنی وسعت سے ان دونوں کو بے نیاز ایک دوسرے سے بھی کر دے گا۔ اب یہ عورت کہیں اور شادی کرے، مرد کہیں اور شادی کرے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب شادی کرنے کے بعد نیچرل زندگی گزارتے ہوئے اگر کسی کی مان لیجیے کہ وفات ہو جاتی ہے، بیچاری جہاں جا کے شادی کرتی ہے شوہر انتقال کر لیا، یا کسی وجہ سے کھٹ پٹ ہوئی، یا اس لڑکی کا رہنا نہیں ہوا، یا وہ نامرد نکلا، اس سے طلاق لے لی، اس میں علیحدگی ہو گئی، تو اب وہاں سے عدت گزار کر کے دوبارہ پھر کہیں نہ کہیں اس کو شادی کر دی، تو کہیں اور جو شادی کرنی ہے تو اسی میں اگر اسے لگے کہ چلو پہلا شوہر مجھے اپنے نکاح میں لینے کو تیار ہے، ہم دونوں اب جو مس کنسیپشن تھا یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے، چلو پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار ہی چکے تھے، گھر بسا لیتے ہیں ہم، اب وہ آ کر کے بسانا چاہے تو بسا سکتے ہیں۔ ہاں یہ واپسی 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، یا ایک دن نہیں ہو، نیچرل ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ کہہ لیجیے آرٹیفیشیل یا فیبریکیٹڈ، گھڑی گھڑائی جعلی اپنی طرف سے بنی بنائی نہ ہونی چاہیے، جو آج لوگوں نے بنا لیا ہے، حلالت دکانیں کھول لی ہیں اس کے سلسلے میں، یہ انتہائی غلط ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اور باقی یہ کہ کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ان کے مذہب و دھرم میں منگ لکھتا ہے، نیوگ ہے، یقینی بات ہے، اس پہ بولیں آپ، لیکن یہ سوچ کے بولیں کہ ایک انسان کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چاہے ظلم جس کے ساتھ بھی، ہندو بہنیں ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نیا کا نام ہے حلالہ جو مروجہ چل پڑا اس کے خلاف ہم بولتے ہیں، اسی طریقے سے اس پہ بھی بولیں۔ محض رد عمل کے نفسیاتی رد عمل جو ہوتا ہے اس کے پس منظر جا کر ہم نہ بولیں، اس کی بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں کہ ان کا قصور سامنے آئے گا اور ہمارا قصور اس وجہ سے دب جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کامدی صاحب نے آدھا سچ آدھا جھوٹ بولا، اس کو ٹیلی کر کے تفسیر سے دیکھیے، ان کا جھوٹ سمجھ میں، ان کی جھوٹ جو ہے وہ کیا بول رہے ہیں نہیں بول رہے وہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ مروجہ حلالہ جو چل رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے، یہ ایک